ذات کے اعتبار سے عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، قدر بلندی کی طرف مائل تھا۔ حضرات صحابہ کرام میں سب سے اونچا اور لمبا قد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت عباس یہ حضور کے چچا ہے۔ عباس جب گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے تو عباس کے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے تھے، لیکن یہی عباس جب حضور کے ساتھ چلتے تھے تو معجزے کے طور پر حضور کا قد عباس سے بلند نظر آتا تھا۔ حضرت عباس کا جو قد اونچا اور لمبا تھا، اللہ نے حضرت عباس کو جو آواز عطا فرمائی تھی وہ آواز بھی اونچی اور لمبی تھی۔ حضرت عباس جب بولتے تھے تو عباس کی آواز 3 میل تک جایا کرتی تھی، تقریباً 5 کلومیٹر تک عباس کی آواز پہنچتی تھی۔ اور ہم تو وسیلہ کے بھی قائل ہے، اگر وسیلہ کے ساتھ دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تو اہل بیت کے وسیلہ کے بھی قائل ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق نے عباس کا ہاتھ پکڑ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلند کر کے کہا، اللہ یہ تیرے نبی کے چچا عباس کا ہاتھ ہے، اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے مدینہ کے اوپر بارش نازل کر دیجئے۔ ابھی وہ عباس کا ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا، اللہ نے مدینہ کے اندر بارش نازل فرمائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، واسع الجبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی یہ قدر کشادہ تھی، اعزج الحواجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک بالکل باریک کچھ خمدار تھی، درمیان کے اندر ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھرتی تھی۔ اکحل العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرما آلود تھی، مبارک پلکیں دراز تھی، آپ کی آنکھوں کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اقل القرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کا باسا یہ قدر بلند تھا، کأنما یعلوہ النور، ہر وقت یہاں پہ نور ٹپک رہا ہوتا تھا۔ سحل الخدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہ اندر کو دھسے ہوئے نہ باہر کو نکلے ہوئے، بالکل برابر ہموار تھے۔ جب رخسار کے اوپر پسینہ آتا تھا تو پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ذلیل الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک قدر کشادہ تھا، آپ کے سامنے والے دانتوں کے درمیان قدر خلا تھا۔ جب میرے پیغمبر بولتے تھے، نور والے پیغمبر گفتگو فرماتے تھے تو حضور کے سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعاع پھوٹنا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں دانتوں کے درمیان سے جو نور نکلتا تھا وہ سامنے دیوار کے اوپر نظر آیا کرتا تھا۔ کف اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی جو سینہ مبارک کو گھیر لیا کرتی تھی۔ داڑھی مبارک کے اندر 17، 18، 19 کے قریب سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قدر کشادہ تھا، سینہ مبارک، پیٹ مبارک بالکل برابر ہموار تھا۔ یہ پیٹ نہ اندر کو دھسا ہوا نہ باہر کو نکلا ہوا، بالکل برابر تھا۔ سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک لمبی لکیر تھی۔ اس کے علاوہ سینے اور پیٹ مبارک کے اوپر بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی، جب کوئی مصافحہ کرتا تھا تو یہ ہتھیلیاں ریشم کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ آپ کی مبارک انگلیاں قدر طویل تھی، آپ کی کلائیاں، آپ کے جوڑ مبارک مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک یہ قدر گھنگھریالے تھے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھوں تک ہوتے تھے، کبھی کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور مہر نبوت وہ تھی صحابہ کرام چاہت اور شوق رکھتے تھے وہ دن کب آئے گا جب میں حضور کی مہر نبوت کا بوسہ لوں گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبی کے اندر منبر کے اوپر جلوہ افروز ہو کر زندہ
آپ نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ اگر میں نے کسی کا حق دینا ہو وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر لے. ایک کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ فلاں جنگ کے موقع پہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, میرے جسم پہ قمیص نہیں تھی, چادر بھی نہیں تھی, آپ سفر کو جس کروا رہے تھے, آپ نے وہ چھڑی میری کمر پہ ماری تھی, میں نے اپنا وہ حق لینا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا مجھ سے اپنا حق وصول کر لے. صحابہ کرام کہنے لگے او خدا کے بندے حضور کی طبیعت خراب ہے, تجھے حق کی پڑی ہوئی ہے. اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا, حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. میرے پیغمبر نے اپنی مبارک قمیص, مبارک چادر, مبارک جبہ کرتا جو بھی تھا وہ اوپر کی جانب اٹھایا, فرمایا مجھ سے اپنا حق وصول کر لے. یہ صحابی حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے, حضور کی کمر کو دیکھنا شروع کر دیا. میں ان آنکھوں پہ قربان جاؤں, ان آنکھوں پہ اپنے ماں باپ تن من دھن قربان کر دو جن آنکھوں نے حضور کا منظرہ والا چہرہ بھی دیکھا, جن آنکھوں نے حضور کی مبارک کمر کی چمک کو بھی دیکھا. یہ صحابی حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان کسی چیز کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب مطلوبہ چیز نظر آئی حضور کی جانب بڑھے, دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا صحابی نے بوسہ لے لیا. میرے پیغمبر نے فرمایا تو نے تو بدلہ لینا تھا, تو نے تو حق لینا تھا, بدلہ کیوں نہیں لیا؟ صحابی رسول روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کس چیز کا بدلہ؟ کون صاحب میری زندگی کی چاہت تھی, شوق تھا, وہ دن کب آئے گا جب میں آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لوں گا؟ آج میرا شوق پورا ہو چکا ہے, میری تمنا پوری ہو چکی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جس نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو وہ اس کے چہرے کو دیکھ لے, اس نے میری مہر نبوت کا بوسہ لیا, اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. آپ حضرات نیت کرے اللہ مجھے بیٹا دے گا, بھتیجا دے گا, بھانجا دے گا, نام اس صحابی کے نام پہ رکھوں گا. یہ صحابی کون تھے؟ اس صحابی کو آج کی دنیا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. بندہ جب عکاشہ کو دیکھتا تو حضور کی مہر نبوت یاد آ جاتی ہے کہ عکاشہ نے حضور کی مہر نبوت کا بوسہ دیا تھا. تو حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کندھوں پہ اور کمر مبارک پہ چند بال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہو, اور جب اچانک کسی کے سامنے تشریف لاتے تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہو. صحابی حضور کا مکمل حلیہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے.